کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حدیث و سنت میں آپ کا میزبان سید محمد علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، وہ جماعت جسے آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پرشکو لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور جنہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کا شرف حاصل ہوا، یہ ان پاکیزہ نفوس پر مشتمل جماعت اور گروہ تھا جن کے لیے اس دنیا ہی میں اللہ تبارک قسمہ و تعالی نے اپنی رضا کا پروانہ جاری فرما دیا۔ ان کے اوصاف، ان کی محنتوں کے حسین تذکرے کرتے ہوئے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان تذکروں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس طرح دیگر علوم و معارف کی خدمت میں اور آئندہ نسلوں تک ان کو پہنچانے میں محنت اور جہد اور مسلسل کاوش کی ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے لیل و نہار کی حرکات و سکنات اور آپ کے مشاہدات، ان تمام چیزوں کو بھی بلا کم و کاست اور بغیر تبدیلی کیے پوری ذمہ داری کے ساتھ آئندہ نسلوں تک منتقل کیا ہے۔ تو حدیث و سنت کا جو ذخیرہ آج ہمارے پاس موجود ہے، اس کے پیچھے در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مساعی جمیلہ کا ہاتھ واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم اپنی آج کی مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو یہ سٹرگل تھی، خاص طور پہ اس پہ روشنی ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے حدیث کی خدمت کس طور پہ کی ہے۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر دانشور جید عالم دین فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید اظہر حافظہ اللہ۔ حافظ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید ہے۔ حافظ صاحب، گفتگو کا آغاز ہم سب سے پہلے اس بات سے کرتے ہیں کہ یہ واضح فرمائیے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں عرف عام میں صحابی بول کے جناب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اس کی اہل علم نے جو اصطلاحی اور متعین تعریف فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ صحابی کا لفظ صحبت سے، صاحبہ، مصاحب ہونا، صحبت۔ تو جو اصطلاح میں صحابی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا، صحبت کا شرف حاصل ہوا اور وہ ایمان بھی لائے اور پھر ایمان پر ہی فوت ہوئے۔ تو یہ اصطلاح، یہ لفظ صحبت کا اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ بعض لوگوں نے رأن نبی یا بھی کہا کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، لیکن بعض صحابہ نابینا تھے، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، تو ان کو شامل کرنے کے لیے صحبت کا لفظ اختیار کیا گیا اور پھر یہ یعنی اصطلاح ہو گئی۔ تو اگرچہ اس صحبت کا دورانیہ کتنا بھی مختصر رہا ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اس سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا، چاہے ایمان کے ساتھ چند لمحات ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسی تبدیلیاں انسان میں برپا کرتی تھی کہ اس شرف میں بعد کے طبقے کا کوئی فرد بھی شریک و سہیم نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا امتیاز ہے۔ تو حافظ صاحب، جیسے ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک دیہاتی آتا ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے متعلق چند سوال کرتا ہے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کا عزم لے کے واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو چند لمحے اور ثانیے اس نے آپ کی مجلس میں گزارے، تو
اس نے بھی اسے صحبت کے شرف سے ممتاز کر دیا؟ ہاں، جہاں تک صحبت کے یعنی صحابی کی اصطلاح کا تعلق ہے، وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوئے، خواہ وہ ایک لمحے کے لیے آیا، چند سوال کیے اور چلا گیا. جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ یہ تو آفتاب رسالت سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا یہ شرف ہے، اور اس کی یہ تاثیر ہے کہ وہ اتنی جیسے کہتے ہیں نا قلیل کلا یقال لہ قلیل، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں اپنے پورے معنی کے ساتھ صادق آتا ہے تو یہ وہ مقام ہے. تو جنہیں چند لمحوں کے لیے یہ سعادت نصیب ہوئی وہ شرف صحابیت سے مشرف ہوتا ہے. تو جن کی یعنی سال ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزرے، ان کے دلوں میں موجود انوار کا کیا کہنا. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں حافظ صاحب، آپ نے کہا کہ آفتاب رسالت، تو جن لوگوں پہ آفتاب رسالت کی کرنیں پڑیں ان کے نمایاں اوصاف کیا تھے ذرا؟ اور یہ حدیث کے پہلے معلمین بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، تو اس حیثیت سے بھی ان کے نمایاں اوصاف اگر ہمیں بتائیے. قرآن حکیم نے اس بارے میں ان کا جو تعارف کرایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس باب میں کافی ہے کہ وہی مخاطب ہیں جس شرف میں ان لوگوں کے کوئی شاید شریک اور سہیم نہیں ہو سکتا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، بلکہ اس کے بعد امت کا بھی تذکرہ کر دیا، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سبقت کی مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور پھر جو ان کے راستے پر اچھے طریقے سے گامزن رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اہل سنت، یعنی حدیث و سنت کے منہج پہ رہے. تو جو ان کے طریقے پر چلا، اور قرآن حکیم نے ان کے راستے کو معیار قرار دے دیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اختیار کرتا ہے، اس راستے سے الگ راستہ بناتا ہے، اور اس راستے کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے جس پر مسلمین ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو المؤمنین کا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ان کا اطلاق ان لوگوں پر ہوا جنہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، اور باقی لوگوں کے لیے اسے معیار قرار دے دیا کہ جو اس راستے کے سوا، اہل ایمان کے سوا راستے کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسے ہم دھکا دے دیتے ہیں، ادھر ہی چلے پھر جدھر اس نے اختیار کیا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ یہ اس کا انجام پھر جہنم واصل ہونا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب سب غالباً یہی آیت پھر اجماع امت کے ایک اصولی مسئلے کی دلیل بھی بن گئی. بالکل، کیوں نہیں. اور یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو قرآن حکیم نے جو القاب دیے نا، اس میں دیکھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، گویا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت پر گواہ ہے، اور وہ جو اولین مسلمان تھے وہ آئندہ نسلوں کے لیے گواہ، اور پھر نسل در نسل یہ سلسلہ چلا. تو اولین شہداء یعنی گواہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے تیار کیے وہ یہی مقدس گروہ تھا. اور پھر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے انہیں مخاطب کر کے کہا قولوا آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا،
وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسى وعیسى وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون، کہ اعلان کر دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا، جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے، یعنی حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، اور جو کچھ حضرت موسیٰ کو دیا گیا، جو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، ہم رسولوں میں اس طرح کی تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، بلکہ ہمارا اجمالی اور تفصیلی طور پر تمام کے تمام رسولوں پر اور نازل شدہ تمام کتابوں اور شریعتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور پھر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب یہ باقی انسانیت کے لیے گویا کہ ان لوگوں کے ایمان کو معیار قرار دے دیا۔ حافظ صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بات یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ ناظرین محترم یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت۔ پیغام ٹی وی کی نشریات اب زیادہ بہتر اور دلکش انداز میں مکمل اسلامی رہنمائی کے لیے دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی، لیکن نئی فریکوینسی پر۔ نئی فریکوینسی نوٹ فرما لیجئے، سیٹلائٹ ایشیا سیٹ 3S 105.5E، فریکوینسی 4082، سمبل ریٹ 3185، پولیرٹی ہاریزانٹل۔ مزید رابطے کے لیے 0092-321-7165-256 0092-321-9445731 0092-342-6000 460 0092-313-6768 پیغام ٹی وی۔ کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو کہ حدیث اور سنت کے سب سے پہلے دائی، مبلغ اور معلمین تھے، ان کے نمایاں اوصاف، ان کے خوبصورت اعمال و کردار پہ اور ان کی وہ حیثیت جسے خاص طور پہ قرآن مجید نے پرومیننٹ کیا ہے، تو ہم حافظ صاحب سے دوبارہ وہیں سے اس تسلسل کو قائم کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ایمان کو قرآن مجید نے تمام امت کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ان کے ایمان کو تمام انسانوں کے لیے معیار اور مثال، ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے تو پھر وہ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر اس راستے سے پھرتے ہیں، اگر وہ اس راستے پر یعنی جس پر تم ہو، اگر اس راستے پر نہیں آتے تو پھر ان کا راستہ الگ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ، یہ بھی دیکھیں انہیں گویا کہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ شہادت دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ہیں جن پر وہ رنگ چڑھ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ کیسے دیکھتے ہو ان کے اصحاب میں سے کوئی واپس بھی آیا تمہاری طرف؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے بعد میں کہا نا وَكَذَلِكَ بَشَاشَةُ الْإِيمَانِ، کہ ایمان کی بشاشت ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو ان کے دلوں پر، ان کے دماغ پر، ان کے اجسام پر، ان کی ارواح پر
اسلام کا رنگ ایسے چڑھا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ. اب سب ہم دوبارہ اپنے ٹاپک پہ آئیں گے، لیکن بات سے آگے بات چلتی ہے. صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا قرآن مجید کی روشنی میں، تو قرآن مجید میں اللہ نے جو بہت واضح کر کے ان کی ایک صفت بتائی وہ یہ کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وقت جو امت کے معروضی حالات ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہی دست و گریباں ہیں. تو کیا صحابہ کی تعلیم یا ان کا رویہ ہمارے لیے کس قسم کا نمونہ چھوڑتا ہے؟ یعنی براہ راست اگر ہم اپنے معاشرتی مسائل کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات سے ہم آہنگ کرنا چاہیں تو یعنی یہ چیز بہت زیادہ اس کا مطالعہ کرنے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے بہت شیر و شکر ہوا کرتے تھے. کیوں نہیں؟ کتنے مقامات پر یعنی ایک دوسرے کے یعنی خوشی میں ایک دوسرے کے غم میں کس طرح وہ یعنی شریک ہوتے. اور جیسا کہ وہ کعب بن مالک کی مشہور حدیث میں ہے کہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو صحابہ کرام ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، گویا کہ ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں. اور اسی طرح جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، ام المومنین کہتی ہیں کہ میں حجرے میں رونے کی آواز ابو بکر کی آواز الگ سن رہی تھی اور عمر کی آواز الگ آ رہی تھی. وہاں انہوں نے کہا وَكَانُوا رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ کہ وہ ایک دوسرے پر بہت ہی رحم کرنے والے تھے. تو وہ تو ایک یعنی مثالی جیل تھی کہ جس کی طرح چشم فلک نے نہ اس سے پہلے اس طرح کے لوگ دیکھے اور قیامت تک نہ دیکھ پائے گی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان کا انتخاب ہوا انسانوں میں سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا تمام ساری کی ساری انسانیت میں سے. آپ انسانیت کا گلے سرے سبد ہیں، آپ فخر انسانیت ہیں، سید الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والسلام. اسی طرح آپ کے صحابہ بھی وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت کے لیے منتخب کیا. جس طرح ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا وحی کے لیے سینے کا انتخاب ہوتا ہے، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے بھی ہر آنکھ اس قابل نہیں اور نہ کوئی یہ یعنی اہلیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ان لوگوں کا انتخاب کیا، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ سب کے سب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، علماء صحابہ میں سے، فقہائے صحابہ میں سے. انہیں کوفہ کی طرف بھیجتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہوئے، یعنی یہ میرا ایثار ہے کہ عبداللہ بن مسعود کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. تو وہ کہا کرتے تھے من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، کہ اگر کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ راستہ اختیار کرے ان صحابہ کا جو وفات پا چکے. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولئک اصحاب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ وہ لوگ ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چنا، ونصرت دین، اور اپنے دین کی نصرت کے لیے. اور اس سے پہلے کہا نا کہ اتقاها قلوبا، کہ وہ سب سے زیادہ صاف دل تھے، اعمقها علما، علم میں سب سے گہرائی رکھتے تھے، اقلها تکلفا، کہ اس امت میں سب سے کم تھے جو تکلف میں ہوں. تو یہ صفات انہی کی بنا پر ان کا انتخاب ہوا، اصطفاء ہوا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین وہ سب کے سب گویا کہ اس شرف کے لیے
اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے۔ اللہ اکبر۔ حافظ صاحب، یہ ماشاءاللہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت اچھا تعارف حاصل ہوا۔ اب حدیث کے حوالے سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو کہاں سے ہم آغاز کریں گے ان کی خدمات حدیث کا؟ حدیث کے لیے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے اور پھر اسے محفوظ کر لینے اور پھر آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، اس کا آغاز یعنی کہاں سے ہوتا ہے، یا یہ سٹرگل کس طرح سے اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے ایمان صحابہ کرام جس طرح لائے، وہ سب کے سب ایمان کا حصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ہم تو اس محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ سے محبت اور اسی واسطے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ ان کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی۔ تو جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، دعوت توحید قبول کی، ان کے دلوں میں کیا تعظیم ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب زیادہ سے زیادہ وقت آپ کی صحبت میں گزارنے کی کوشش کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو دور سے آئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، تو وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیا ہیں، آپ کیا کہتے ہیں۔ تو دور سے بھی کئی لوگوں نے بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہ وہ آپ کیا کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو بھی آیا، اس نے آپ کے جس طرح آپ سے وہ قرآن سیکھتے تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سنتے تھے۔ اگر وقت اجازت دے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کی، راستے میں قیام کیا معبد کے خیمے میں، وہاں تھوڑی دیر ہی ٹھہرے اور وہاں سے چل دیے۔ تو معبد کا شوہر جب آیا تو معبد نے جو تعارف کرایا، اللہ اکبر، وہاں جو اس نے نقشہ کھینچا، وہ تو رحمت للعالمین یہ قاضی سلیمان منصور پوری صاحب نے کیسے، یعنی یہ انہی کا حصہ ہے۔ ہاں، تو اس میں اس وقت جو میں یہ جملہ جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، وہ کہتی کہ جب وہ کلام کرتا ہے، وہ مسافر جس کا وہ تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو ان کے رفقا ہیں غور سے سنتے ہیں، ادب سے سنتے ہیں۔ تو حسن استماع یہی پھر بعد میں کہ غور سے سنتے ہیں، تو اسی لیے کہ وہ دل میں نقش ہوتا جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جی۔ تو حضرت اس وقت رفقا کون تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی تو تھے جی، جن کی اس رفاقت کا ذکر قرآن نے کیا، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو غور سے سننا، پھر اس کو یاد کرنا، پھر آگے پہنچانا، یہ تو اس بارے میں تو بہت تفصیل۔ پھر لکھ بھی لیا کرتے تھے اس کو سن کے، یاد کر کے۔ بات یہ ہے، اس میں پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ جو ماحول تھا، وہ جو زمانہ تھا، اس میں لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا۔ زیادہ تر اعتماد حافظے پر تھا۔ جس قدر اعتماد ہوتا ہے نا کسی چیز پر، اسی قدر اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جب تک سواریاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، لوگ بہت لمبے لمبے سفر پیدل بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے آلات میسر آتے ہیں نا، آدمی کی انسان کی صلاحیتوں میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے اس زمانے میں لکھنے کو یعنی اتنا بڑا، بلکہ اسے ایک طرح سے عیب بھی سمجھا جاتا تھا کہ گویا اسے اپنے حافظے پر اعتماد نہیں ہے۔ تو لکھا بھی اس زمانے میں، دیکھیے نا، قلم کاغذ ہجرت کے سفر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا
یہ ایک الگ سے مبحث ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے اگر موقع ملا انشاءاللہ۔ یہ وہ جو سراقہ کو لکھ کر دیا تھا نا کہ یعنی وہ امان اس کو لکھ کر دی جی، اور اسے بشارت بھی دی کہ کیا وقت ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، تو وہ امان لکھ کر دی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لکھی، تو اس وقت بھی قلم کاغذ بھی ساتھ تھا، لیکن جہاں تک ہم وہ بات کریں نا کہ زیادہ تر اعتماد حافظے پر ہوتا تھا، تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو خاص طور پر آپ کے یعنی فرامین سنتے، آپ کی شب و روز پر نگاہ رکھتے اور پھر ایک دوسرے کو بتاتے، یہ ساری باتیں حضرت یعنی ہجرت سے پہلے بھی ہجرت کے بعد بھی، یہ تو اتنا یعنی مستقل موضوع ہے کہ اس پر بہت تفصیل سے اپنے نوشتوں پہ وہ لکھ بھی لیا کرتے۔ اب سب اس پر ہی کہ حفظ حدیث اور تحصیل حدیث میں صحابہ کی مسائل پر بات ہوگی۔ وقت ہوا ایک وقفے کا۔ ناظرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی خدمات حدیث اور ان کی مسائل جمیلہ پہ بات ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت۔ دادا جان، آپ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ بیٹا، تفسیر کا پروگرام ہے، مجھے پیغام ٹی وی نہیں مل رہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ دادا جان، آپ نے شاید ایڈ نہیں دیکھا کہ پیغام ٹی وی کی فریکوینسی چینج ہو گئی ہے۔ پیغام ٹی وی کے تعلیمی، تفریحی اور دینی پروگرامز دیکھتے رہنے کے لیے نئی فریکوینسی نوٹ فرما لیجیے۔ سیٹلائٹ ایشیا سیٹ 3S 105.5 E، فریکوینسی 4082، سمبل ریٹ 3185، پولیرٹی ہاریزانٹل۔ السلام علیکم پیغام ٹی وی۔ یار یہ پیغام ٹی وی کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے ایک پروگرام دیکھنا تھا بھائی، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ چل کیوں نہیں رہا۔ جی سر، وہ ہماری فریکوینسی تبدیل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کریں مجھے بتائیں میں تاکہ اسے ٹیون تو کر سکوں۔ ریموٹ سے مینیو کا بٹن دبائیں، ٹھیک ہے، ایڈ چینل میں جائیں اور ایشیا سیٹلائٹ 3S کو سلیکٹ کریں اور سرچ آل کا بٹن دبا دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ۔ الحمدللہ آ گیا۔ معزز ناظرین، پیغام ٹی وی کی فریکوینسی تبدیل ہو رہی ہے، نئی فریکوینسی نوٹ فرما لیجیے۔ سیٹلائٹ ایشیا سیٹ 3S 105.5 E، فریکوینسی 4082، سمبل ریٹ 3185، پولیرٹی ہاریزانٹل۔ پیغام ٹی وی۔ کلام حق ہے
کلام جس کا پیام حق ہے، پیام جس کا حدیث و سنت۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقائے کار کی خدمات حدیث پہ، اور ہم نے یہ جانا کہ صحابہ اکرام رضوان علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت ہی چست دماغی کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، آپ کے کلام مبارک کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے، اس کو دل و دماغ میں بٹھاتے، اور پھر دیگر ذرائع سے بھی اس کلام کو محفوظ کرنے اور پھر اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا اہتمام کرتے۔ گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، صحابہ اکرام رضوان علیہ مجمعین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہ لکھ بھی لیا کرتے تھے، اس حوالے سے جو خدمت حدیث میں پیش صحابی ہیں وہ کون کون سے صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ اس میں اگر کثرت تعداد یعنی احادیث کی دیکھا جائے تو سر فہرست نام تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اس میں ان کے کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ وہ یہ اختصاص رکھتے ہیں کہ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، اس کے بعد پھر آپ کی وفات تک وہ آپ سے جدا ہوئے ہی نہیں۔ اللہ، اور کچھ لوگوں نے کہا بھی نا کہ اکثر ابو ہریرہ یہ بہت زیادہ روایتیں سناتا ہے، تو انہوں نے کہا بھی کہ ہمارے مہاجر بھائی یہ تجارت میں مصروف ہوتے تھے، اور انصاری بھائی ان کو کھیتی باڑی میں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک دفعہ اس طرح کی بات کی نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو کنگھی وغیرہ میں آپ کا وقت لگتا ہوگا، میرا تو کوئی کام تھا ہی نہیں، میں تو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا اور آپ جو کہتے وہ اسے یاد کرتے۔ حافظ صاحب، مجموعی طور پہ جو حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، ان کی تعداد یعنی 5000 سے اوپر ہے۔ بہتر۔ ہاں، کچھ لوگوں نے اسے، لیکن وہ ایگزیکٹ جو تعداد ہے نا وہ 5000 سے لگ بھگ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے تو یعنی اصل میں جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے نا مسند بقی ابن مخلد، وہ ابھی تک کہہ لے کہ منصہ شہود پر نہیں آ سکا، اور اب جب کہ اخراجت الارض اثقالہ کتابیں آ رہی ہیں تو توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ وہ بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو مسند امام احمد میں جو حضرت ابو ہریرہ کی مسند، وہ بھی سب سے بڑی مسند ہے، وہ بھی لگ بھگ اسی کے ہے، تو ایگزیکٹ تعداد تو اس وقت اس کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ اس بارے میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی زیادہ روایت رکھتا ہے تو وہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہے، اور وہی کہتے ہیں، سنن نبی داؤد وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا، وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا، اور پھر بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود بھی لکھنا یعنی اس کو شروع کر دیا تھا۔ حافظ صاحب، لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غالباً سن 6 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفاقت 4-5 سال کم و بیش بنتی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ لیل و نہار آپ کی صحبت ہی میں ابو ہریرہ گزارتے تھے، لیکن وہ صحابی جنہوں نے 20 سال اور 15 سال آپ علیہ السلام کی صحبت میں گزارے، وہ اتنی زیادہ روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ نہیں کر سکے، سن نہیں سکے، یا ان سے منقول نہیں ہیں، لیکن جناب ابو ہریرہ سے اتنی زیادہ روایات ہیں، اس کے پیچھے اصل سبب کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، اور کیا بھی جاتا ہے، اور بعض کے اذہان میں ویسے پیدا بھی کیا جاتا ہے، ہوتا ہے وسوسے کی طرح۔ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ کم و بیش یعنی 4 برس اور اس سے چند مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے،
اور یہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ دن رات وہ وہیں رہتے تھے، کھانا ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو پڑھ رہے، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن در آستانہ نبوت نہیں چھوڑا۔ اور 4 برس ہی اگر ہم کم از کم لگا لیں تو 4 برس میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 جو اگر قمری مہینے سے ہم اندازہ لگا لیں تو 1200 تو سیدھا ہو گیا نا، اور 200 اور یعنی 1400-1500 تو ہو گئے نا۔ تو روزانہ کی کتنی باتیں بنتی ہیں؟ اگر 5000 احادیث سب کی سب صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے ہم مان لیں کہ مروی ہیں، تو روزانہ کی کتنی بنی؟ یعنی یہ عجیب شبہ ہے کہ ایسے ہی اذہان میں جگہ پکڑ لیتا، لیکن اگر آپ اس کو تحلیل کریں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، بعض فقہا نے یہ بھی بحث کی نا کہ اس کا سبب یہ بھی تھا کہ نہیں، جناب ابو وہ ہریرہ، تو ہم بات کر رہے ہیں جی جی کہ آپ نے آخر میں یہ کہا کہ ان سے زیادہ روایت ہوئی، اور ان سے جو متقدم صحابہ تھے نا ان سے روایت نہیں ہوئی۔ وہ زمانہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، اور وہ بڑے صحابہ سب کے سب موجود تھے، انہیں کم ضرورت پڑتی تھی مراجعت کی، اور اس کے باوجود انہیں کئی دفعہ رجوع کرنا پڑا۔ تو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 59 ہجری میں وفات پاتے ہیں، 60 سے وہ پناہ مانگا کرتے تھے جی، کیونکہ وہ فتنوں کا دور شروع ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، اور 59 ہجری میں وہ وفات پا گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 12-13 ہجری کے درمیان میں، بالکل، اور یہ دیکھیں 59، ان کے بعد گویا کہ 40 برس سے بھی زیادہ 45 برس وہ ان کے بعد زندہ رہتے ہیں۔ بعد میں ایسی نسل آتی ہے تابعین کی جو جوان ہو رہی، انہیں تعلیم کی ضرورت ہے، تو روایت تو انہی صحابہ کی بڑھیں گی جو بعد میں جنہوں نے۔ لیکن آپ صاحب اس شبے کا کیا کیا جائے، یا میں اس کو اعتراض کہوں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیثوں کے فہم اور تفقع پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، اس لیے کثرت روایات کرتے تھے، اور باقی صحابہ کرام کبار جو تھے وہ فہم و بصیرت اور ان کی گہرائی اور فقہ اور پھر تقابل حدیثوں کا اور اس سے نتائج، وہ چونکہ اس علم اور اس میدان کے لوگ تھے، اس لیے کثرت روایت ان سے نہیں ہے۔ یہ شبہ ہی ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، نہ یہ شبہ ہے نہ اس میں کوئی حقیقت ہے، یہ ایک وسوسہ ہے۔ حدیث ہم کہتے ہیں کہ یہ بذات خود ایک فقہ ہے، رب حامل فقہ وهو غیر فقیہ، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو فقہ قرار دیا نا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف یعنی راوی نہیں تھے بلکہ وہ فقیہ بھی تھے۔ اگر آپ یعنی فتاوی کی کتابیں اٹھائیں اور فقہ مقارن کی کتابیں جو موجود ہیں والحمدللہ، جن میں آثار صحابہ ہیں، لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی استفتاء کرتے تھے، انہیں یعنی صحابہ میں جو صاحب فتویٰ لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور کتنے مقامات ہیں جہاں دیکھیے حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان میں اختلاف ہوتا ہے بالکل کہ عدت جو ہوتی ہے نا، وہ یعنی جو جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کون سی ہوتی ہے۔ ایک وہ حضرت زید بن ثابت کا خیال تھا کہ وہ جو ابعد الاجلین ہوگی نا وہ ہوگی، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے تھے کہ نہیں، وضع حمل ہوگی۔ تو فیصلے کے لیے کس کو مقرر کیا؟ ابو ہریرہ کو۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ تو اس طرح یعنی صحابہ کرام جو ان کو جانتے تھے، دیکھتے تھے، وہ تو انہیں یہ مقام دیتے ہیں
کہ اور وہ دونوں فقہائے صحابہ میں شمار ہوتے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ایک موقع پہ یہ بھی روایت موجود ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جتنی حدیثیں آپ بعد کے زمانوں میں اب بیان کر رہے ہیں کیا عہد فاروقی میں بھی اتنی بیان کیا کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں اگر میں عہد فاروقی میں جناب عمر کے سامنے اتنی کثرت سے روایات پیش کرتا تو وہ مجھے درے سے پیٹتے. تو یہ سبب کیا ہے؟ نہیں، یہ صرف حضرت ابو ہریرہ کی ہی بات نہیں، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا نا، اس میں ایک تو ابھی تک قرآن کی اشاعت اس پیمانے پر نہیں ہو پائی تھی، اور اس وجہ سے ہی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاص نقطہ نظر تھا، اور اس میں وہ سختی رکھتے تھے، ایک موقف تھا ان کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے کچھ ایسی یعنی روایات معاذ اللہ شامل کرنا شروع کر دی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے دو قرآن کے ساتھ، اور یعنی ضرورت کے وقت خود انہوں نے کئی دفعہ رجوع کیا اور پوچھا بھی، روایات کے یعنی پر ان کا عمل بھی رہا. کتنی جگہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر غالباً کوئی پابندی عائد کر دی تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا احتیاط اور وہ زمانہ تھا اشاعت اسلام کا، تاکہ ہر کہو میں اس میں دخل اندازی نہ شروع کر دے، وہ احتیاط تھی اور ان کا بھی موقف بجا تھا. بہتر وہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ وضاحت بھی کی کہ لوگوں کو روایات کثرت سے سنا کے قرآن مجید سے غافل نہ کر دینا. تو یہ ان کا وجہ یہ تھی کہ قرآن مدون ہو کر اس میں یعنی حفظ اس کی اس طرح کا رواج پکڑ لے. تو اس کے بعد یہ بھی آپ سے بہت شکریہ. پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں اس پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، آج کی اس مجلس میں ہم نے اپنے مہمان فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید اظہر حفظہ اللہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کا تعارف حاصل کیا اور یہ جانا کہ حدیث کی خدمات خاص طور پہ صحابہ نے کس طرح سے سر انجام دی ہیں، حدیث کا اہتمام کس طرح سے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کتنے غور اور توجہ سے سنا کرتے، اور پھر یہ کہ اس میں نمایاں نام کن صحابہ کرام کے آتے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیگر بہت لمبی فہرست ہے صحابہ کرام کی جو محدثین کے زمرے میں آتے ہیں اور حدیث کے ساتھ ایک خاص تمسک اور لگاؤ رکھنے والے تھے. انشاءاللہ ہماری آئندہ کی نشستوں میں یہ موضوع اور اس طرح کی دیگر حدیث و سنت کے حوالے سے مباحث جاری رہیں گی. یہاں پہ ہوا ہے پروگرام کے اختتام کا وقت. آپ حدیث و سنت کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. آپ کی اسکرین پر ہمارے ایڈریسز آ رہے ہیں. فیس بک فین پیج ہے، اس کو جوائن کیجئے، لائک کیجئے، اپنے سوالات ہمیں بھجوائیے، ہم اپنی آئندہ کی نشستوں میں ان کو شامل کریں گے. اللہ تعالی ہماری ان مسائل کو قبول فرمائے. آج کے پروگرام میں اجازت چاہتے ہیں، آئندہ دوبارہ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، نظام حق ہے نظام جس کا، ہر ایک پر التزام جس کا. حدیث و سنت حدیث و سنت